موجودہ زمانے میں جہیز شادی ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ جہیز کے بغیر شادی کرنا لوگ اپنے لیے عیب کی بات سمجھتے ہیں، اور کچھ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہیز دینا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا تھا، اس لیے ہم بھی جہیز دیتے ہیں۔ بہرکیف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے فکس ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، علی تمہارے پاس میری بیٹی کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، جنگ بدر میں جو زرہ ملی تھی بس وہی ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ زرہ یہ جنگ میں پہننے والا لوہے ہے، لوہے وغیرہ کا لباس ہوتا ہے جو دشمن کے حملے سے بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تمہارے کام کا ہے، ایسا کرو زرہ بیچ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر آپ نے وہ زرہ بیچ دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو آپ سے تقریباً 500 درہم میں خرید لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ 500 درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر انہوں نے 500 درہم سے گرستی کا ضروری سامان خریدا گیا اور مہر کی رقم ادا کی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز بہت ہی مختصر تھا۔ بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ کچھ روایتوں میں تکیے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا تاکہ اس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی کے بعد رہ سکیں۔ تو یہ مختصر جہیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی زہرا کے پیسوں سے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اگر آپ چاہتے تو دنیا کی ہر چیز دے سکتے تھے، آپ تو بس ایک اشارہ فرماتے، جنت سے آپ کی بیٹی کے لیے ایسا جہیز آتا جیسے دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، اے میری امت، سادگی کے ساتھ شادی کرو، شادی میں فضول خرچی مت کرو، جہیز کے نام اپنی بیٹیوں کو بوڑھا مت کرو۔ آپ نے غریب بیٹیوں کا خیال رکھتے ہوئے بہت ہی مختصر جہیز دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہیز دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کے 2 جواب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پہلا جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ کی پرورش میں تھے، آپ کا الگ سے کوئی گھر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست اور ولی تھے، باحثیت ولی سرپرست۔ آپ کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے گرستی کا ضروری سامان اور گھر کا انتظام کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جہیز میں جو تھوڑا سامان دیا تھا وہ سسر کی حیثیت سے نہیں بلکہ سرپرست اور ولی ہونے کی حیثیت سے دیا۔ دوسرا جواب، جہیز کا یہ مختصر سامان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذرا بیچ کر کیا تھا، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسوں سے، اس لیے کہ بیوی کا نان و نفقہ، گھر وغیرہ یہ سب شوہر کی ذمہ دار واجب ہوتا ہے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، تو کیا اس تھوڑے سے سامان کو آج کوئی جہیز کہے گا؟ آج جب تک موٹر سائیکل، فریج، ڈبل بیڈ، واشنگ مشین، کولر، اے سی ڈی وغیرہ نہ دی جائے تو وہ جہیز نہیں۔ جہیز کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پاتی۔ غریب باپ قرض لے کر جہیز کا انتظام کرتے کرتے چل بستے ہیں۔ جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اگر جہیز اتنا ہی ضروری ہوتا تو قرآن، حدیث اور فقہ کی بڑی کتابوں میں اس کا ذکر ضرور ملتا۔ جہیز فاطمہ کی آڑ بنا کر جہیز کی بیہودہ رسم کو سنت کا نام دینا بہت ہی گھٹیا قسم کی بات ہے اور شریعت میں اپنی طرف سے گھڑنا ہے۔ اللہ رب العزت جہیز کی اس بیہودہ رسم سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔